الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میری نہایت ہی قابل احترام مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب انتظار میں ہیں کہ ابھی 2-4 دن میں ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور عظمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ بدن ہونے والا ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ہم پر برسنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بے انتہا مقدس ترین، عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتیں اور جس کی خصوصیات اس قدر زیادہ ہیں کہ دوسرے تمام مہینوں کو مل کر کے بھی وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں اور وہ برکتیں، وہ سعادتیں نصیب ہوئی۔ تو اللہ پاک نے سال بھر کے 12 مہینوں میں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو بے انتہا مبارک اور بے انتہا بندوں کے لیے فائدہ مند، نفع بخش بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ یہ انتظام فرماتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین میں جو بڑے بڑے شیطان سرکش ہیں، جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور بندوں کو نیکی کا کرنا، بھلائی کا کرنا، گناہ سے بچنا آسان بنا دیا گیا۔ چنانچہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا یا اہتمام بالکل نہیں کرتا تھا، اب جب رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے وہ، یا ہماری کوئی بہن ہے نماز پڑھ رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے اس مہینے میں آسانی پیدا کر دیتے، سہولت پیدا کر دیتے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے، اور اللہ پاک اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس قدر سہولتوں کے ساتھ بندوں کے لیے اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ کام کرنا بھی آسان
پورا ایک عجیب ماحول، ایک سما بن جاتا ہے عبادتوں کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور تلاوت کا، ذکر کا، اعتکاف کا، راتوں میں جاگنے کا، تہجد کا، مختلف نیکی کے اعمال کا ادھر سے ادھر تک ایک عظیم سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں سہولت بھی فراہم کر دی جاتی ہے، اور گناہوں سے دوری بندے کو ہو جاتی ہے۔ بندہ گناہ سے دور ہو گیا، برائیوں سے دور ہو گیا، روزانہ صبح سے شام تک گناہ کرنے والا بھی اب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اتنا آسان کر دینے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اجر بھی بڑھا دے، کام بھی آسان بنا دیا، اس لیے کہ ماحول ایسا بن گئے، اور پھر شیاطین کو جکڑ کر نیکی کی کرنے کی طاقت اور صلاحیت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے بندے کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی بڑھ گیا۔ اجر کیسے بڑھ گیا؟ جو آدمی ایک فرض نماز پڑھے گا، ایک فرض ادا کرے گا، 70 فرضوں کا اجر مل جائے گا، اور اگر کوئی نفل عبادت کرے اس کا اجر فرائض کے بقدر کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہی عظیم ترین مہینہ، اور پہلے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مہینہ دراصل نیکیوں کا سیزن، ایک تاجر اپنی خاص تجارت کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں وہ کمائی کرتا ہے۔ اب دیکھو جا کر کپڑوں کی دکان والوں کو، مختلف قسم کی دکان والوں کو، وہ دنیا بھر کے کپڑے منگواتے ہیں، اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں، اور کمپنیوں والے، فیکٹریوں والے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان عید الفطر کے لیے نیا کپڑا خریدتا ہے اور بہت اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے لوگ کپڑے تیار کرتے ہیں، اور سال بھر میں جتنا نہیں کماتے اس ایک مہینے میں، چند دنوں میں اس سے کہیں زیادہ وہ کما لیتے ہیں، اور اس کے لیے اتنا جتن کر کے رکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات بھر ان کی تجارتیں چلتی رہتی ہیں۔ کیوں بھائی وہ اتنی تجارتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک پیسے کی اہمیت ہے، دنیا کی اہمیت ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسی طرح جو آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے، دنیا بھی جماتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، زراعت بھی کرتا ہے، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، اور جو کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کی اصل جو نظر ہوتی ہے اپنے موت کے بعد کی زندگی کی طرف ہوتی ہے، اپنی آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے جو آخرت میں ذخیرہ اندوزی کر کے رکھو، آخرت کے لیے یہاں سے اعمال بیچتے رہو، نیکیاں کر کر کے وہاں جمع کرتے رہو۔ جیسے ایک آدمی کیا کرتا ہے، کماتا ہے، کما کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آڑے وقت میں کام آ جائے، بڑھاپے میں کام آ جائے، بیماری میں کام آ جائے، دوسرے وقت میں کام آ جائے۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں، آڑے وقت میں، بیماری میں وہ مال، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ جائیداد، وہ بینک بیلنس اسے کام آ جائے، لیکن یہ جو انسان ایک مومن نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اللہ کے دین پر چلنے کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے اور اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے ذریعے جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ سب کچھ آخرت میں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی چھوٹا سے چھوٹا خیر کا کام، بہتری کا کام، اچھائی کا کام کرے گا، وہ آخرت میں اپنے نام اعمال میں اسے پائے گا۔ ایک چھوٹی سی نیکی، کسی کو اچھا بول دیا تھا، کچھ اور چھوٹا کام کر دیا تھا، ایسے ہزاروں کام انسان کو یاد نہیں رہتے، بڑے بڑے کام تو یاد رہتے ہیں،
لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹی چھوٹی برائیاں آدمی کو یاد نہیں رہتی. قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی تھوڑا سا خیر بھی کرے گا آخرت میں اس کے نام اعمال میں دیکھ لے گا، پالے گا، اور جو کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی برائی کا کرے گا وہ اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. تو میری ماں اور بہنوں، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ محنت دنیا میں آخرت کے لیے کر کے رکھ لیتے ہیں وہ یقیناً کام آتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی وہاں مل جائے گی. آپ نے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اللہ کے ذکر میں گزارا، ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، کوئی نیکی کی بات کہی، اور اگر نہیں کہے آپ بس سوچ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، مجھے کس قدر نواز کے رکھا ہے، یہ کیسا آسمان بنایا، کیسا چاند بنایا، کیسا سورج بنایا، کیسا پانی بنایا، کیا نظام ہے اللہ کا. اگر ان تمام چیزوں میں کوئی بندی، کوئی بندہ غور و فکر کرے، یہ بھی عبادت ہے. تو لہٰذا میری ماں اور بہنوں، یہ آخرت کی تیاری کا سیزن، نیکیوں کو بڑھانے کا سیزن ہے. ایک کا 70 مل رہا ہے اور نفل کا فرض کے برابر اجر مل رہا ہے. تو اس میں کون ایسا انسان جسے آخرت پر یقین ہے، جسے اس بات کا یقین ہے مرنے کے بعد اللہ پاک حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے، وہاں اپنے نام عمل پیش ہوں گے، وہاں ہر اچھائی اور ہر برائی پیش ہوگی. وہاں جس انسان کو بھی اس کا احساس ہوگا وہ ضرور نیکی کرے، وہ ضرور بھلائی کرے. اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، یہ جو مہینہ ہے نیکیاں کما لینے کا، کچھ بھلائیاں کر لینے کا، کچھ خیر کے کام کر لینے کا. ہاں، اس میں ہم نے کر لیا خیر کے کام تو کیا ہوگا؟ یہ خیر کے کام بعد میں چل کر کے جو رمضان کے بعد والے حصے میں، رمضان کے بعد والے مہینوں میں کیا ہوں گے کہ ہمیں اور نیکی پر باقی رکھے. اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی بندی اللہ کی محبت میں رمضان اچھا گزارے، بہتر گزارے، اور اللہ سے مانگتی رہے اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ پاک شوال میں بھی اسے نیک بنا کے رکھے گا، ذی القعدہ میں بھی، ذی الحجہ میں بھی، بعد میں بھی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سائیکل چلا رہا ہو، سائیکل چلاتے چلاتے وہ تیزی سے وہ چلاتا رہا. کیا چلاتے ہو؟ پیڈل. تو وہ چلاتا رہا، زور زور سے مارتا رہا سائیکل. اب دیکھیے زور سے وہ گھماتا رہا، گھماتا رہا، گھماتا رہا، گھما کر بعد میں کیا کر دیتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا. اب اس کے پیر حرکت نہیں کر رہے، وہ گھما نہیں رہا ہے لیکن سائیکل چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہوئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو تیزی سے گھمایا تھا نا، اس گھمانے کے نتیجے میں اب وہ چل رہی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے رمضان میں جو بندہ اور بندی تھوڑا سائیکل زیادہ گھمائے، تیزی سے چلائے، نیکیوں کی سائیکل، تلاوت، روزانہ ایک منزل کی تلاوت ہو رہی ہے، 7 پارے تلاوت، 10 پارے تلاوت. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، ان کے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی حضرت کی بچیاں روزانہ 20-25 پارے پورا قرآن تقریباً روزانہ پڑھ لیتی. اور کیسے بھائی؟ پورے گھر کے کام کاج کے ساتھ، کھانا پک رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، ان کا خیال ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ یہ بات حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحدیث نعمت کے اندر لکھی ہے کہ ان کی حضرت نے اپنے اہلیہ محترمہ کو حضرت شیخ الحدیث کے گھر لے جا کر کے چھوڑا تھا، وہاں کے گھر کے ماحول کو دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو بچیاں ہیں وہ روزانہ اپنے سارے کام کاج کے ساتھ 20-25 پارے کی تلاوت کر لیتے. میری ماں اور بہنوں، اگر ہم 20-25 پارے نہیں پڑھ لے سکتے، پورا قرآن ایک دن میں نہیں ختم کر سکتے، 10 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، 10 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، یا 5 پارے پڑھ لے سکتے، 2-4 پارے تو کہیں نہیں گئے، آسانی سے پڑھ لے سکتے.
ہر نماز میں آدھا پارا پڑھ لیا جائے تو 2.5 پارا ہو، ہر نماز کے بعد 1 پارا پڑھ لیا جائے 20-25 منٹ میں تو 5 پارے ہو، 2 پارے پڑھ لیں تو 10 پارے ہو۔ اور عام طور سے میری ماں اور مائیں اور بہنیں جب ٹھان لیتی ہیں تو یہ کرتی بھی۔ لہذا میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اب یہ سائیکل نیکیوں کی، بھلائیوں کی، خیر کے کاموں کی سائیکل آپ تیزی سے یہاں چلا لیجئے۔ یہ جو ہم تیزی سے چلائیں گے نا، یہ اگلے شعبان تک یہ ہماری دینی زندگی کی سائیکل چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا بہت جہاں ضرورت پڑے گی تھوڑا سا چلانا پڑے گا، اس کے بعد چلتی رہے گی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سال اچھا گزرتا ہے۔ یہ رمضان معیار ہے، رمضان جس کا اچھا گزرے گا سال اس کا اچھا گزرے گا۔ رمضان میں نماز کا پابند، غیر رمضان میں نماز کی پابندی کی توفیق ہو جائے گی۔ رمضان میں روزوں کا پابند، غیر رمضان میں نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی۔ رمضان میں تلاوت کی پابندی ہو رہی ہے، غیر رمضان میں بھی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، بھلائیوں کا سیزن ہے، خیر کے کاموں کا سیزن ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ہمیں چاہیے تھوڑا بہت اپنے کام کاج کا ایک کو آگے پیچھے کر کے کرنا تو ہے ہی گھر کے کام، لیکن اگر ہم چاہیں تو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ترجیح دے سکتے ہیں کہ کون سا کام ضروری ہے کون سا ضروری نہیں۔ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دن یہ کام ہوتا رہے۔ رمضان میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ 2 وقت میں کھانا ہے، سحری اور افطاری ہے، اور عام طور سے افطاری میں پکا لیا جاتا ہے، سحری میں تھوڑی بہت محنت کر لی جاتی ہے۔ یہ میری ماں اور بہنوں کی واقعی بہت بڑی محنت ہے، اور یہ جو آپ کھانا بناتی ہیں افطاری کی حالت میں کھانا بنا رہی ہیں، افطاری کا انتظام کر رہی ہے اپنے شوہر اور بچوں، بھائیوں اور بیٹوں اور خاندان کے لوگوں کے لیے، اور صحنی میں آپ پہلے اٹھ کر کے محنت کرتی ہیں، یہ خود ایک بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا شوہر جو روزہ رکھے گا، آپ کے بچے جو روزہ رکھیں گے، آپ کے بھائی جو روزہ رکھیں گے، آپ کے گھر کی بوڑھیاں بوڑھے جو روزہ رکھیں گے، ان کے اجر میں آپ شریک رہیں گی، اس لیے کہ انہوں نے سحری آپ کی بنائی ہوئی کی ہے، انہوں نے روزہ کھولا آپ کے بنائے ہوئے کھانے سے کیا ہے، یہ کھولا ہے۔ لہذا یہ جو کام ہے یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے، اجر کا سبب ہے۔ لہذا ان کو بوجھ نہ سمجھے، اور اللہ پاک ہماری ماں اور بہنوں کو ایسا صبر اور ایسا سلیقہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ یہ گھر کے سارے کام بھی کر لیتی ہے، اور جو کھانا پکانا سب ہوتا ہے اس کے ساتھ عبادتوں میں بھی آگے بڑھتی رہی۔ اور میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کپڑوں کی شاپنگ وغیرہ دوسرے کام کاج رمضان سے پہلے کر لیجئے، ابھی 2-4 دن باقی ہیں، جن کے کام باقی ہیں کر لیجئے۔ رمضان میں گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کے اندر رہو، عبادتیں کرو، نیکیاں کماؤ، بہتری ہے اور اسی میں خیر ہے۔ تو یہ سیزن ہے نیکیوں کا، ہمیں اس میں نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اب رمضان میں کرنے کے کچھ کام ہیں، ان کا مختصر تذکرہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ رمضان کا ایک عظیم ترین عمل ہے روزہ۔ روزہ اللہ کے لیے بندہ یا بندی کھانا پینا اور اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اپنے خواہشات کو اور کھانے پینے کو ہم چھوڑ دیے تو یہی روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت میں بندہ اور بندی جو کھانا چھوڑ دیا، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات سے دور رہے، یہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چونکہ اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے، اس لیے ایک حدیث میں آیا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بھئی روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ہر نیکی کا بدلہ جو فرشتے لکھتے ہیں، پہلے سے طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کا اتنا بدلہ، اس کا اتنا بدلہ، لیکن روزے کا بدلہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے کہہ دیا اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، میں دوں گا۔
اس لیے کہ وہ اتنا بڑا اجر ہے فرشتوں کے قلم میں اور فرشتوں کے دفتر میں اسے لکھنے کی، اسے سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ روزہ اتنی قیمتی چیز ہے، ایک بندے اور بندی نے دن کے 11 گھنٹے 12 گھنٹے اور کہیں اور بھی زیادہ لمبا وقفہ ہو جاتا ہے، کتنے گھنٹے جب اللہ کے لیے اس قدر مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، اللہ کو بندوں اور بندیوں پر بے انتہا پیار آتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں ذرا رکو، اس عمل کا بدلہ تم لکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت و ہمت نہیں ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میری ماں اور بہنوں، اور اس کی اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اسے بیان کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، رمضان کے روزوں کا رکھنا۔ تو گویا کہ اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ایک عمل یہ روزہ، اور بعض حدیثوں کے اندر اور فضیلتیں بھی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، یعنی مومن ہونے کی حالت میں اور ثواب کی امید ہے، ایسا نہیں بے تکا روزہ رکھ رہا ہے، اجر ملتا کی نہیں ملتا کی، یا کوئی ذہن میں نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا چاہیے کیسے؟ یہ تو اپنی ایمان کی حالت، ہم تو مومن ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اجر کا یقین ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گی تو اللہ مجھے اجر دیں گے۔ اس خیال سے، اس جذبے سے، اس شوق سے روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تو رمضان کا ایک بڑا نہایت اہم ترین عمل روزہ، یہ روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، لہذا روزہ فرض ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر، اور جسے کوئی شدید عذر نہ ہو اسے روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ ہاں کسی کو عذر ہے، عذر کا مطلب بلا وجہ کوئی عذر پیدا کر لینا نہیں ہے، واقعی عذر ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایسی جگہوں پر تو اجازت ہے۔ لیکن اگر معمولی سی کوئی بات ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت گرمی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اتنے گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتی، یہ خامخواہ کے عذر لنگ کر کے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس کو دھیان میں اگر رکھیں گے، دل و دماغ میں جما کے رکھیں گے تو روزے کا رکھنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 6 سال 7 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خود روزہ رکھتے ہیں، اور جب اتنے معصوم بچے روزہ رکھتے ہیں تو بڑوں کے لیے کوئی عذر کا موقع ہے نہیں۔ رمضان کا ایک عمل ہے تراویح۔ تراویح 20 رکعت تراویح مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر پورے رمضان میں 30 دن 29 دن جتنا رمضان ہو وہ تراویح پڑھے، اور پورا قرآن رمضان میں تراویح میں سننے کی کوشش کریں۔ اور ہماری ماں اور بہنیں اپنے اپنے گھروں میں، اور اگر ایک گھر میں نہیں ہو سکتا آس پاس کے 1-2 لوگ ماحول بنانے کے لیے جمع ہو جائے اور اپنے اپنے یہاں 1 گھنٹہ وقف کر دیں، اور جو صورتیں یاد ہیں آپ کو، بڑی یاد ہو چھوٹی یاد ہو، 1-2-4 ہی یاد ہو، انہی کو دہراتے رہیے۔ 20 رکعت تراویح آپ پڑھ لیجئے جس طریقے سے بھی آپ کو سہولت ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ ایسا ہے
کہ جس میں صبح میں روزہ رکھنا اللہ نے فرض کیا ہے اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی تراویح کا پڑھنا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا. اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمانے کہ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اجر کی امید سے رمضان میں قیام کرے گا یعنی مطلب یہ کہ رات میں جو ہے وہ تہجد وہ پڑھے گا تراویح پڑھے گا اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لہذا تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات. اس سے پہلے میں 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے نماز کی عظمت اور اہمیت پر میں نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی اور سمجھایا تھا. اگر آپ کے دماغ سے وہ باتیں نکل رہی ہیں تو دوبارہ جا کر کے اس بیان کو آپ دوبارہ سنیں اور یہ تازہ کریں کہ نماز کیسی عظیم چیز ہے. اللہ سے محبت کا کس قدر یہ ایک مظاہرہ ہے نماز کے اندر. اس لیے نماز کا تراویح کا فرائض کا خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کا ایک عمل ہے اعتکاف. اعتکاف یہ رمضان کے اگر کوئی شخص پورا رمضان رکھے تو بھی بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض اوقات ایسا بھی کیا ہے. لیکن آخری عشرہ آخر کے 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. لہذا مردوں کو میں ہر مسجد میں ہر علاقے میں کم سے کم ایک مرد کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کا اہتمام کرے. اپنے شوہروں کو بھی اس کی ترغیب دے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی مستحب ہے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں. لہذا جن ماں اور بہنوں کو اور ہماری بڑی عورتوں کو جن کی کوئی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں یا جن کے گھر میں کئی کام کرنے والے لوگ ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون رہتا ہے تو آپ باری باری کسی دن یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, کسی دن کوئی بیٹھ جائے, 3 دن کوئی بیٹھ جائے, 3 دن کوئی بیٹھ جائے. اور اگر کوئی بہن 10 دن بیٹھنا چاہتی ہے اس کا آپ تھوڑا بہت اس کی مدد کر دیں. اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ بالکل گونگے ہو جائیں بلکہ آپ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج بھی لوگوں سے لے سکتے ہیں. لہٰذا ایک عمل اعتکاف ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ کروں. اور رمضان کا ایک عمل ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی تلاش یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے اور خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں اہتمام کے ساتھ جاگا جائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور اس میں بھی طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ. اس سلسلے میں بھی آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے نفلی عبادات. نفلی عبادتیں کرنا. دیکھیے پہلے بھی میں سمجھایا تھا جن کے ذمے فرض نمازیں ہیں پہلے سے چھوٹی ہوئی ہیں ان کی جو بالغ ہونے کے بعد اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے یا نمازیں تو پڑھتے رہے درمیان میں نمازیں چھوٹی ہیں, میں نے کہا تھا کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں اور ایک کاپی قلم لے کر کے آپ غور و فکر کریں اور جو غور و فکر کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ میری زندگی میں جب سے میرے ذمہ نماز فرض ہوئی کتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں اور کیا تفصیل ہے. اس کو ایک جگہ آپ لکھ لیں. ایک مرتبہ 1-8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اگر بیٹھ جائیں گی تو آپ کے لیے سہولت ہوگی. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو لکھنے کے بعد جو کسی عالم کو دکھا لیں, یہاں لا کے آپ دکھا لیں اور کسی کو بھیج کر کے آپ اس کی یہ کوئی تدبیر آپ یہ حاصل کر لے سکتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں اپنی زندگی کی جتنی فرض نمازیں چھوٹی ہیں پہلے نمبر پر ان کی قضا کریں. دیکھیے میرے ماں اور بہنوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مثال سے. اگر میرے ذمے کسی کا قرضہ ہو, میں کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو صدقہ خیرات کروں, نفلی صدقہ. اب ان دونوں میں ضروری کیا ہے؟ جو میرے ذمے کسی کا قرضہ ہے, ایک آدمی سے میں نے 1 لاکھ روپے لیے تھے, میں اس کے 1 لاکھ روپے واپس کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہوں, غریبوں میں پیسہ بانٹ رہا ہوں. ایک غریب کو دیا, اس غریب کو دیا. تو دیکھیے اس سے بہتر تھا کہ کسی کا حق ادا کر دے.
اس لیے کہ وہ فرض تھا. اسی طریقے سے فرض نمازیں اگر ہماری چھوٹی ہیں تو آپ کوشش کریں پہلے نمبر پر ہر نماز کے ساتھ یا روزانہ کچھ وقت نکال کر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا آپ کو میسر آ جائے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اپنی نمازوں کی قضا کر لیجئے, اور جن کے ذمہ قضا نہیں ہے وہ سنت جو نوافل کا اہتمام کریں, اور جو جتنا ہو سکتا ہے اشراق کی نماز پڑھیں, تہجد کی نماز پڑھیں, اوابین پڑھیں, اور مختلف نمازیں پڑھیں, تہجد پڑھیں, اور جتنی عبادتیں ذکر کریں اور مختلف طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. رمضان کی عبادتوں میں سے میری ماں اور بہنوں, یہ عبادت اور یہ عمل ہے تلاوت قرآن. قرآن پاک اللہ کا عجیب کلام ہے, اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام. یہ کوئی خالی برکتیں حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے, مردوں کو پڑھ کر بخشنے کی کتاب نہیں ہے, برکتیں حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے. یہ سب اس کے جو ثانوی فوائد ہیں. اصل اس کا مقصد ہے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. لہذا جو اس قرآن کو آپ پڑھیں, روزانہ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ لیں, پورا قرآن پڑھ لیں, نہیں آدھا پڑھ لیں, 10 پارے پڑھ لیں, 5 پارے پڑھ لیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اللہ کے کلام کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کریں, اور جو اللہ کی محبت اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو قرآن کا دور بھی فرماتے تھے. حضرت جبریل آپ کے پاس آ جاتے اور آپ علیہ السلام قرآن ان کو سناتے, اور آخری سال میں تو آپ نے 2 دور کیے حضرت جبریل کے ساتھ. تو لہٰذا قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل, یہ دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں دوسرے وقت میں بھی کرنا ہے, لیکن خاص طور پر اس پہ اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اسی میں سے ایک عمل ہے دعا. دعا ہمیشہ کرنی چاہیے, لیکن خصوصیت سے رمضان میں روزوں کی حالت میں, نیکی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے, دعا کرتے رہیے. اور دعا ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک تو سنت جو مسنون دعائیں ہیں ہر موقع کی, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, سونے کی دعا, جو واش روم جانے کی دعا, ہر چیز کی دعائیں, کپڑا پہننے کی دعا, ہر چیز کی دعائیں ہیں. ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازوں کے بعد مغرب کے وقت میں تہجد میں اللہ سے مانگتے رہیے. ایک بات میں نے پہلے بھی دعا پر بھی میں نے 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی تھی, اسے بھی آپ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, ہم روزانہ مسلسل مستقل دعائیں کرتے رہیں, لیکن روزانہ میں ایک وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے, یا اگر متعین ہو جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی وقت نکال کر, بہتر ہے رات کے وقت میں کسی وقت میں ہمیں اللہ کے سامنے دیر تک مانگتے رہنا چاہیے. تہجد میں, رات میں, کسی بھی موقع پر اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے ہم بیٹھ جائیں, اللہ سے مانگے. آپ ماشاءاللہ گھر کے کام کاج کے لیے جگتی ہیں, جلدی جلدی فارغ ہو جائیے, یا روزانہ اٹھنے کا جو معمول ہے اس سے 10 منٹ پہلے الارم رکھ لیجیے. آپ 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے, اور اللہ کے دربار میں رو رو کر وہ سب کچھ کہہ لیجئے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. آپ کے دل کا درد, دکھ دنیا میں کسی کے سامنے رکھنے سے بہتر اس خدا کے سامنے رکھیے جو آپ کے دکھ اور درد کو بالکل ختم کر دے گا, اور اس دکھ درد کو اللہ اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دے گا. جب ہم اپنا درد اور اپنا قلب اللہ کے دربار میں رکھیں گے, خدا کی قسم وہ لذت آتی ہے کہ کسی اور چیز میں وہ لذت نہیں آتی. اللہ سے بات کرنے کا موقع, ایک بیوی کو اپنے محبوب شوہر سے بات کرتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے, اور ایک بیٹی کو اپنی پیاری ماں سے گفتگو کرتے ہوئے کس قدر پیارا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. اسی طرح ایک بندی یا ایک بندہ اللہ سے جب اپنا دکھ درد بولیں گے تو واقعی کتنا پیارا منظر ہوگا, اور کتنا کیسی عجیب کیفیات ہوں گی. اس لیے میری ماں اور بہنوں, خصوصیت کے ساتھ رمضان میں دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے.
اور خصوصیت میں اسے افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہمیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے اعمال میں سے یہ عمل ہے صدقہ خیرات۔ عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ خیرات، بھلائی کے کاموں میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جس کے ذمہ زکات فرض ہے وہ نکالے، اور عید سے پہلے اپنا صدقہ فطر نکالے، اور اس کے علاوہ بھی جو مال ہے اللہ کی محبت میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، دینی کاموں اور دینی خدمات کے لیے اپنا پیسہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب رمضان آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے انتہا بڑھ جاتی تھی۔ آپ اس قدر سخی تھے، حضرات صحابہ فرماتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا، کسی سے مانگا ہو اور حضور نے فرمایا کہ نہیں دوں گا، یہ نہیں کہا، تو ہمیشہ عطا کرتے تھے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک میں آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس بات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو ہمارے پڑوس میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، کوئی بیوہ خاتون رہتی ہے، کوئی مجبور خاتون ہے، جن کے بچے ہیں، اور وہ خصوصیت کے ساتھ جو نیک صالح لوگ ہوں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، ان کے گھروں میں کھانے کا نظم کریں، اور ان کو روکھا سوکھا باسی بچا کچا نہ دے، بلکہ کیا کریں، تازہ کھلائیں اور ان کے لیے راشن وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ اہتمام کریں تو اس وقت میں فوٹو نہ بنا کر لوگوں کے سامنے ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو رسوا نہ کریں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے پیار کے ساتھ ہماری کسی بہن کی ہم مددگار بن جائے، کسی بھائی کے مددگار بن جائے، ایسا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے اعمال میں سے یہ عمل، بعض حدیثوں میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ استغفروا فیہ من 4 خصال، خصلتین ترضون بہ ربکم، وخصلتین لا غناء بکم عنہما۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 کاموں کا اہتمام رمضان میں کرو، کہ ان میں سے ایک کیا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ دو کام ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں، جس کے بغیر تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی، خود تمہاری ضرورت کی ہیں، سب ضرورت کی ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں کیا ہیں کہ کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا اہتمام کرے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کھانا بنا رہی ہیں، کچھ کاٹ رہی ہیں، کپڑے دھل رہی ہیں، بچوں کو تیار کر رہی ہیں، مختلف کاموں میں جو بھی آپ کر رہی ہیں، ان کاموں کے دوران آپ اس بات کا اہتمام کریں آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ہماری زبانوں پر جاری رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا رمضان میں خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز وہ ہے استغفار کی کثرت، استغفار، استغفر اللہ، اور اس کے علاوہ استغفار کے جو دوسرے کلمات ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، مختلف قسم کے جتنے استغفار ہیں، سید الاستغفار ہے، الگ الگ استغفار کے کلمات ہیں، ان استغفار کے کلمات کو بھی ہماری زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اور 2 چیزیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بغیر تمہارا کوئی چھٹکارا نہیں، تمہیں اس سے جو کوئی مفر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں یہ ہے، جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دیجئے، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ دو کلمات بھی ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ لہذا یہ چند اعمال ہیں، ان کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل آخر میں باقی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر۔ اگر کسی کے پاس اس قدر طاقت ہو، قوت ہو اور وہ اپنے دوسرے فرائض وغیرہ سے فارغ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی عمرے کا اہتمام کرے، لیکن عمرے کا اہتمام اس لیے نہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے اور ریاکاری کی جائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ چند اعمال ہیں جن کو دوبارہ میں گنا دیتا ہوں۔ یہ تھے رمضان کا روزہ، روزے کا اہتمام کریں، اور دوسری چیز ہے تراویح کا بھی خوب اہتمام کریں۔ آپ کو جو سورت یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ علم ترا سے لے کر کے ناس تک 10 سورتیں یاد ہیں، آپ ان کو پڑھیے 10 رکعت میں، اور 10 رکعت میں پھر دوبارہ ان کو ریپیٹ کر لیجیے۔ یا اگر آپ کو 2 ہی سورتیں یاد ہیں یا ایک ہی یاد ہے، کوشش کرتے رہیے دوسری بھی یاد ہو جائے، لیکن جو یاد ہے اسی کو بار بار پڑھتے ہوئے بہرحال اہتمام کریں۔ تو ایک روزہ ہے، ایک تراویح ہے، اور تیسرا عمل ہے اعتکاف، چوتھا عمل ہے لیلۃ القدر کی تلاش، یعنی راتوں میں آخری عشرے میں جاگنا اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنا، اور پانچواں عمل ہے نفلی عبادات کا اہتمام، نفلی صدقات ہو، ذکر ہو، نمازیں ہو، جو بھی اعمال ہیں، اور چھٹی چیز ہے تلاوت قرآن پاک، اور ساتویں چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور آٹھویں چیز ہے 4 چیزوں کا اہتمام، ایک کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا اہتمام، اور دوسرا ہے استغفار کا اہتمام، اور تیسری چیز ہے جنت کا اللہ سے سوال کرنا، جنت مانگتے رہنا لجاجت کے ساتھ، اور چوتھی چیز ہے اللہ پاک سے جہنم سے پناہ چاہتے رہنا، اور ایک عمل میں نے بتایا عمرہ۔ تو یہ تو کرنے کے کام ہو گئے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بہت بڑا اہم کام ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچے۔ دیکھیے یہ آدمی پیسہ کما رہا ہے، روزانہ پیسے لاکھوں روپے کما رہا ہے، انکم خوب ہے، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے بے پیندے کا لوٹا، ایک لوٹا ہے یا بالٹی ہے، اس اوپر سے پانی بھرتے جا رہے ہیں آپ، نیچے سے بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر سے پانی لا کر گھڑے سے آپ بالٹی میں وہ ڈال رہے ہیں، انڈیل رہے ہیں، نل کھلی ہوئی ہے، پانی بھرتا جا رہا ہے، لیکن پانی رکتا نہیں ہے، نیچے سے چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اگر ہم روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، سب کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گندگی بھی دیکھ رہے ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیوقوف آدمی ایک بالٹی میں پانی ڈالتا جا رہا ہے اور بالٹی نیچے سے پھوٹی ہوئی ہے۔ قیامت کی صبح تک وہ بالٹی میں پانی نہیں رکے گا، آدمی کماتا جا رہا ہے اور فضول اڑاتا چلا جا رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر عبادتوں میں فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد نفل عبادت میں کمی رہ جائے، کوئی زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ہم بہت نفلیں پڑھیں، لمبی لمبی تہجد پڑھیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، سب کر رہے ہیں، لیکن گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ، کانوں کا گناہ، آنکھ کا گناہ، بے پردگی کا گناہ۔ بے پردگی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان ہے، روزوں کی حالت میں ہم باہر بے پردگی کے ساتھ بے محابہ ادھر ادھر آنا جانا سب ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اس لیے یہ سارے کام کرتے رہیے، کرتے ہوئے گناہ سے بچے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے، پرہیز کیے بغیر آپ جو وہ میٹھے پہ میٹھے کھا رہے ہیں اور
शुगर की दवाइयां भी खा रहे हैं, आप खूब तेल खा रहे, नमक खा रहे, सब खा रहे, बीपी की दवाई भी खा रहे, फायदा होगा मेरी बहनों? नहीं होगा। इसी तरीके से गुनाह पे गुनाह करते करते नेकी करेंगे तो वो नेकियां सब शैतान ले उड़ेगा, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए खुसूसियत के साथ गुनाहों से बचें। अल्लाह पाक से आप हजरात मेरे लिए भी और इस मदरसे के जो हजरात हैं उनके लिए भी, सबके लिए भी, एक दूसरे के लिए, सारे मुसलमानों के लिए एहतमाम के साथ आप दुआओं का एहतमाम करते रहें। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे और आप तमाम हजरात को दीन की बातों को जो तवज्जो के साथ सुनने की और उसमें एहतमाम के साथ शिरकत करने की और इसके जरिए से अपनी आखिरत को और दुनिया को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमें जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर रखे, और जब हमारी मौत हो ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।